بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ احباب سرکار، تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات سجائی، اور اس کے بعد تمام تعریفات مصطفیٰ جان رحمت پر، تمام درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پر جس نے آ کر یہ کائنات کو سجایا۔ احباب سرکار، کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے برکت ہے، کہ ہمارے لیے رحمت ہے، کہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ آئیے اسی حوالے کے ساتھ تین حدیثوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے۔ تو مجھ سے نہ پوچھئے، یہ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث آج بھی موجود ہے۔ جب حضرت آدم سے بھول ہوئی، لما اقترفا، جب حضرت آدم سے بھول ہوئی، اللہ نے زمین پہ بھیجا، 40 سال تک نگاہ نہ اٹھائی، 40 سال کے بعد خیال آیا، اللہ مجھے بخش، میری مغفرت کر، اللہ مجھے بخش۔ 40 سال کے بعد خیال آیا، حضرت آدم نے واسطہ نہ اللہ کی ربوبت کا نہ دیا، نہ واسطہ اس کی اہولت کا دیا، نہ واسطہ زمین کا دیا، نہ واسطہ آسمان کا دیا، نہ رب کی شان کا دیا، بلکہ کہا یا ربی انی اسألک بحق محمد، اللہ نام محمد کا صدقہ میری مغفرت کر، میری بخشش کر، نام محمد کا صدقہ۔ اللہ نے کہا اے آدم، ابھی تو میں نے اپنے محبوب کو تخلیق نہ کیا، ابھی تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کیا، بنایا نہیں، تجھے کیسے خبر، تو نے محمد نام کہاں سے سیکھا؟ تو حضرت آدم نے کہا یا اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا، جب تو نے مجھے تخلیق کیا، جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے سب سے پہلے تیرے عرش پہ دیکھا، عرش پہ لکھا تھا نام محمد، تو میں نے جان لیا یہی وہ نام ہے، یہی وہ محبوب ہے جس کے صدقے میں آج میری مغفرت ہونی ہے۔ اللہ نے کہا صدقتا یا آدم، صدقتا یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا ہے، محبوب نہ ہوتے یہ دنیا نہ ہوتی، محبوب نہ ہوتے تجھے نہ بناتا۔ آدم علیہ السلام، اگر جنت میں تو نے میرے محبوب کا واسطہ دے دیا ہوتا تو تجھے دنیا میں نہ بھیجتا بلکہ تیری وہاں ہی مغفرت کر دیتا۔ اس سے پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خیر ہے، ذکر کرنا باعث نجات ہے، ذکر کرنا ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہے، ہمارے لیے رحمت کا سامان ہے۔ آئیے ایک اور حدیث کے پاس چلتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے، صدیق اکبر مسجد صحن میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے۔ صدیق اکبر کیا رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی تعریفات کر رہے ہیں، مدح شتائ سنا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے ابرو اچھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا سینہ اچھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ خوبصورت ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، عمر پاک بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں۔ اب ہستیاں غلام ہم جیسے بیکار نہ تھے، ہم جیسے سیاہ کار نہ تھے، ہم جیسے خطا کار نہ تھے۔ اب صحن کوئی اسمبلی نہ تھا، صحن کوئی دنیا کا نہ تھا بلکہ مسجد نبوی کا تھا۔ غلام ہم جیسے نہ تھے، غلام صدیق اکبر جیسے بیٹھے تھے۔
اب غلاموں کی باتیں مصطفیٰ جان رحمت اپنے حجرے میں سن رہے ہیں، کان لگا کر سن رہے ہیں، قربان جائیے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت غلاموں کی باتیں کان لگا کر اپنے حجرے سے سن رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت جیسے ہی ان کی باتیں سنی، مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی کے صحن میں آئے، کہا ما جالسکم، غلاموں کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر یہ نہیں کہا اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، اللہ نے ہمیں نماز کی نعمت دی، اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی، اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی، اللہ نے ہمیں دنیا کی نعمت دی، بلکہ نہیں کہا آقا اللہ نے ہمیں جو آپ کی صورت میں جو نعمت عطا کی ہے اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کیا تم اس بات پر حلف اٹھا سکتے ہو، قسم اٹھا سکتے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں اللہ کی قسم ہم آپ کے لیے بیٹھے تھے، آپ کا جلسہ کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تو جبرائیل نازل ہو گئے، کہا آقا آپ کے غلام دنیا میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ آپ کا جلسہ فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنا جائز ہے، ذکر کرنا باعث نجات ہے، ذکر کرنا رحمت ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعثہم من انفسہم، مومنو ہوش کرو میں نے تم میں سے اپنا محبوب بھیجا، وہ دیا جو میرے پاس ایک تھا، وہ دیا جو میرا محبوب تھا، اور اسی لیے مومنو ہوش کرو میں نے تم میں سے اپنا محبوب بھیجا۔ اللہ نے ہمیں اور نعمتیں دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، زندگی دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، دنیا عطا کی احسان نہیں جتلایا۔ اب ہمیں دیکھ لے، ہاتھ دیے پیر دیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعثہم من انفسہم، غلامو ہوش کرو، مومنو ہوش کرو میں نے تم میں سے اپنا محبوب بھیجا۔ اور اعلیٰ حضرت اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی اپنے خزانے سے ہمیں دے دی، ہم نے اللہ سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی ہمیں دے دی، ہم نے اللہ سے مانگی عزت، اللہ نے اٹھائی ہمیں دے دی، ہم نے اللہ سے مانگی برکت، اللہ نے اٹھائی ہمیں دے دی، ہم نے اللہ سے مانگی نعمت، اللہ نے اٹھائی ہمیں دے دی۔ لیکن جب ہم نے اللہ سے اس کا محبوب مانگا، اللہ نے اٹھایا ہمیں دے دیا۔ اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا، خزانے میں سب کچھ تو تھا لیکن اپنا محبوب کو نہیں پایا، اس کا محبوب نہیں تھا، اسی لیے کہا مومنو ہوش کرو میں نے تم میں سے اپنا محبوب بھیجا، وہ دیا جو میرا محبوب تھا اور وہ دیا جو میرے پاس ایک تھا۔ اباب شکر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے رحمت کا سامان ہے، بخشش کا سامان ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔